الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کل موضوع چل رہا ہے مرکب ناقص۔ مرکب ناقص میں ہم نے پہلے پڑھا مرکب جاری اور اس کے بعد ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا مرکب توصیفی۔ جی یہ ہمارا اوورآل موضوع چل رہا ہے مرکب ناقص، اور اس کے اندر یہ ہم نے دیکھا تھا 4 اقسام ہیں اس کی۔ مرکب جاری ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد مرکب توصیفی بھی پڑھ لیا، اور آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے مرکب اضافی۔ اچھا، مرکب اضافی میں بھی 2 چیزیں ہیں۔ جس طرح سے مرکب جاری میں ہم نے دیکھا کہ حرف جار ہوتا ہے اور اس کے بعد اسم ہوتا ہے، تو وہ حرف جار کی وجہ سے جو اس کے بعد اسم آتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے، یعنی وہ جری حالت میں چلا جاتا ہے، تو وہ دونوں مل کے مرکب جاری کہلاتا ہے۔ اور مرکب توصیفی میں ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی عام طور پر 2 الفاظ ہوتے ہیں، اور پہلے موصوف ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی صفت ہوتی ہے، یعنی کوئی اس میں ذات ہوتا ہے عام طور پر کامن ناؤن، جیسے کوئی شخص ہے یا کوئی چیز ہے یا کوئی جگہ ہے اس کا نام، اور اس کے بعد اس کی صفت ہوتی ہے، یعنی وہ چیز اچھی ہے، بری ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، کڑوی ہے، میٹھی ہے، اس طرح کی کوئی بھی اس کی صفہ ہوگی اچھی یا بری تو وہ اس کے ساتھ لگے گی، تو وہ بن جائے گا مرکب توصیفی۔ اور مرکب توصیفی میں ہم نے کیا دیکھا تھا، مختصراً میں بتا دوں دوبارہ سے، کہ جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے 4 لحاظ سے، اور 4 لحاظ کون سے ہیں؟ وہی حالتیں جو ہم نے اسم کی 4 حالتیں ایک ایک کر کے تفصیل میں پڑھی تھی، کہ جنس کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے، اور وسعت کے لحاظ سے، کہ یعنی اگر جو موصوف ہے وہ واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، اسی طرح اگر اس کی اعرابی حالت رفعی ہے تو صفت کی بھی رفعی ہوگی، اسی طرح اگر وہ مذکر ہے تو وہ بھی مذکر ہوگا، اور آخری چیز کیا ہے کہ اگر وہ نکرہ یا معرفہ میں سے کوئی دیکھیں گے، اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ۔ اسی طرح باقی ہم دیکھ لیں گے، مثنیٰ ہے تو وہ بھی مثنیٰ، جمع ہے تو وہ بھی جمع، ٹھیک ہے۔ پھر اگر اس کی حالت نسبی یا جری ہے تو وہ ہم صفت بھی اس حساب سے لائیں گے۔ تو یہ یعنی جو صفت موصوف یا مرکب توصیفی جو ہے اس میں خاص بات یہ تھی کہ پہلے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ موصوف کیا ہے، اس کی ہم دیکھ لیں گے عربی کیا ہے، پھر ہم اس کی 4 لحاظ سے دیکھ لیں گے شکل کیا ہے، انہی 4 کو ذہن میں رکھتے ہوئے صفت کی جو عربی ہوگی وہ ہم اس کے مطابق لے آئیں گے ساتھ، تو وہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے مرکب اضافی کی۔ اچھا، مرکب اضافی میں بھی 2 چیزیں ہوں گی بنیادی طور پر، بلکہ اس میں یوں آپ سمجھ لیں کہ یہ 2 قسم کا ہے۔ ایک جو ہے وہ اس کو کہہ لیں آپ مرکب توصیفی سادہ کہہ لیں، سمپل کہہ لیں، اور ایک تھوڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ پیچیدہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت ایسی چیز ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اس کا نام پیچیدہ یا کمپلیکس اس لیے رکھا گیا کہ وہ تھوڑا طویل ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی میں مرکب اضافی میں عام طور پر 2 الفاظ ہوں گے، یعنی ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ اب میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جس میں 2 سے زیادہ آئیں گے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں کہوں نا میرا پین، یا اسلم کی کتاب، یا بلال کی کتاب، یا
اکرم کا گھر. ٹھیک ہے, یہ سارے مرکب اضافی کی مثالیں, یعنی ایک چیز کی نسبت ہے دوسری چیز کے ساتھ, یا اضافت ہے, یا ملکیت ظاہر کرے گی کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے, تو یہ بن جائے گا مرکب اضافی. ایک ہوگا مضاف, یعنی جس کو نسبت دی جائے گی یا جس سے کسی کی نسبت ہوگی وہ کہلائے گا مضاف, اور جس چیز سے نسبت دی جائے گی وہ کہلائے گا مضاف الیہ. میں بھی یہاں لکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. یعنی مضاف اور مضاف الیہ. اب یہ جو الیہ ہے نا, یہ آپ وہی جو ہم نے حروف جارہ پڑھتے ہوئے پڑھا تھا نا, ایک حرف الا, اور یہ ہا جو ہے اس کے ساتھ یعنی ہوا کو سمجھ لیں, تو یہ مل کے بنا ہے الیہ. ٹھیک ہے, یعنی اس کی طرف, اس کا مطلب ہو گیا اس یعنی ہم, اور اس کا مطلب ہے ٹو ہم, یعنی مضاف کی طرف, یعنی اس چیز کی اس سے نسبت ہے. تو یہ اس کی تفصیل آپ یعنی الیہ کا یہ سمجھ لیں. اچھا, تو مضاف الیہ سے مراد کیا ہے؟ اب آپ اس میں ایک مثال مثلا لے لیں کہ جی لڑکے کی کتاب. یہ ہم کہتے ہیں نا اردو میں کسی چیز کو دوسرے سے نسبت دینا ہو تو ہم اس میں کا یا کے یا کی اس طرح کا کوئی لفظ لگاتے ہیں, تو پھر وہ نسبت بنتی ہے. لیکن عربی میں کیا ہے کہ جی عربی میں یہ ہے کہ یہ کا یا کے یا کی کوئی عربی نہیں ہوگا, یہ ہم اس کی حرکات یا اعراب سے یہ چیز اس کے اندر لے کے آئیں گے. اب لڑکے کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ والدن. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نا, لڑکے کی عربی ہوتی ہے والدن, یہ ایک ہے, اور کتاب تو کتاب ہی ہے, عربی میں بھی کتاب ہی کہتے ہیں, کتابن. اچھا, اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لڑکے کی کتاب. لیکن عربی میں جب ہوگا تو وہ الٹ ہو جائے گا, یعنی پہلے یہ آئے گی چیز مضاف, اور اس کے بعد مضاف الیہ, یعنی جس چیز کو نسبت دی جا رہی ہے وہ پہلے آئے گا. ہم کیا کہیں گے؟ کتاب پہلے لے آئیں گے. اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اس کا یہ ادھر ہو جائے گی اور یہ ادھر ہو جائے گا, اور یہ ہو جائے گا ولد. اچھا, اس میں اور ایک تبدیلی کیا آئے گی؟ یہ جو کی ہے نا, اس کا ترجمہ یا اس کا معنی اس میں ڈالنے کے لیے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا, اس کا یہ جو دو پیش ہے نا, یہ ایک رہ جائے گی, کتابو. ایک تو یہ تبدیلی آئے گی, کتابن سے کتابو ہو جائے گا. جب بھی مضاف کے طور پر کوئی اسم آئے گا تو اس پہ دو پیش نہیں آئیں گی, یہ آپ نے پکا ذہن میں رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کے ساتھ الف لام نہیں آئے گا کبھی بھی. مضاف کی پہچان یہ ہے کہ ایک اس پہ تنوین نہیں آئے گی, دوسرا اس پہ الف لام نہیں آئے گا. یہ آپ جب بھی اس حالت میں کسی اسم کو دیکھیں تو پھر آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مضاف ہے. اچھا, مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوگا, یعنی جب وہ کوئی اسم مضاف الیہ کی جگہ پہ آئے گا تو اس کی جو پیش ہے وہ زیر میں بدل جائے گی. ٹھیک ہے جی. ایک تو ہو گیا یہ کہ کتابو, یعنی با کے اوپر جو دو پیش تھی وہ ایک پیش رہ گئی, اور جو مضاف الیہ ہے اس کو ہم نے زیر دے دینا ہے. ہم نے پہلے ایک پڑھا تھا مرکب جاری میں کہ جب حرف جار ہوتا ہے کوئی, پہلے
الا یا من یا ان یا الا، تو اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. ایک تو ہم نے یہ سیکھ لیا کہ جب حرف جار آئے پہلے تو اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہو جاتا ہے. آج ہم نے دوسری چیز کیا پڑھی کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ بھی مجرور ہوتا ہے، یعنی جری حالت میں ہوتا ہے. اب جری حالت کیا ہے؟ عام طور پہچان اس کی یہ ہے کہ اس کے آخری حرف کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. جیسے ہم بار بار سیکھ رہے ہیں کہ مجرور ہونے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ اس کے نیچے کسرہ ہو. اسی لیے ہم اس کو جر کہتے ہیں کہ وہ بعض اوقات کسرہ ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا، اس کی حالت جری ہوتی ہے. جیسے ہم نے اب تک کافی لیسنز میں یہ چیزیں پڑھی ہیں نا، نسبی حالت اور جری حالت. تو جری حالت میں زیادہ تر جگہوں پہ تو ہمیں نیچے زیر نظر آتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ نہیں بھی ہوتی. تو لیکن وہ ہم اس کی پہچان اس کی حیثیت کے حساب سے کر لیتے ہیں کہ یہ اس کی جری حالت ہے. تو اس لیے جری حالت کا لازمی مطلب نہیں ہے کہ اس کے نیچے زیر ہو، گو کہ اکثر حالتوں میں وہ زیر نظر آتی ہے، ایک زیر ہو یا دو زیر ہو. تو اب جیسے یہاں ہے نا، ہم نے اس کو زیر دے دی تو والدین ہو گیا. اچھا، اب دوسری بات ہم نے کیا دیکھنی ہے کہ یہ کیا نکرہ ہے یا معرفہ ہے. لڑکا جو ہے یہاں معرفہ ہے، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں لگی دیکھی کہ یہ ایک لڑکا ہے یا دو لڑکے ہیں یا یہ کچھ لڑکے ہیں. تو لڑکے کی کتاب، اس کا مطلب ہمارے ذہن میں کلیئر ہے کہ ہم کس لڑکے کی بات کر رہے ہیں، تو لہذا یہ معرفہ ہے. اب جب معرفہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ الف لام لگاتے ہیں. تو الف لام لگا تو یہ کیا بن گیا؟ ال والا، بلکہ اس کو پہلے آپ یہاں لگائیں، ال والا دو. جب ہم الف لام لگاتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بڑی تفصیل سے پڑھا تھا کہ اس کے بعد پھر جو دو پیش ہیں وہ ایک پیش رہ جاتی ہے. جب الف لام لگاتے ہیں کسی نکرہ اسم کو، جب معرفہ بناتے ہیں الف لام کے ذریعے، ویسے تو اور بھی ہیں نا معرفہ کی اقسام، لیکن ایک قسم معرفہ اسماء کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ الف لام لگ جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام یا لام تعریف بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا لام جو کسی اسم کو معرفہ بنائے تو اس کو کہتے ہیں لام تعریف. جب لام تعریف ساتھ لگتا ہے تو اس کی تنوین ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی ختم نہیں ہوتی، گر نہیں جاتی، بلکہ ہلکی ہو جاتی. ہلکی ہونے سے کیا مراد ہے کہ وہ دو کی بجائے ایک رہ جاتی ہے. جیسے یہاں ہے نا ولدن، تو اس کے ساتھ الف لام لگا تو الولد ہو گیا. اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہم نے اس کو معرفہ بنایا تو بن گیا الولد. دوسری بات ابھی ہم نے سیکھا کہ جب مضاف الیہ کے طور پر کوئی اسم آتا ہے تو وہ پھر مجرور ہوتا ہے، یعنی جری حالت میں ہوتا ہے. تو اب یہ جو الولد اصلی حالت میں معرفہ میں یہ تھا الولد، لیکن جب مضاف الیہ بن کے آیا تو کیا بن جائے گا؟ الولدی، یعنی جو پیش تھی وہ زیر بن گئی کیونکہ اب یہ جری حالت میں آیا. تو اس طرح سے یہ کیا بن گیا؟ کتاب الولدی. کتابن تھا بنیادی طور پر، تو اس کو ہم نے کیا بنایا؟ مضاف کے طور پر جب لیا تو کتابو ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک اس کی پیش ہٹ گئی، کیونکہ مضاف کے طور پر کوئی اسم بھی تنوین کے ساتھ کبھی نہیں آئے گا، یہ آپ نوٹ کر لیں. تو اس کی اگر دو پیش ہیں تو وہ ایک پیش ہو جائے گی، دو زبر ہیں تو ایک زبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ جو بھی اس کی حالت ہوگی اس کو ہم نے اس کی تنوین میں سے ایک حرکت رہنے دینی ہے، ایک غائب کر دینی. تو کتاب ان سے ہو گیا کتابو. اور مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور حالت میں ہوگا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو یا مضاف کیا ہے؟ لڑکا نہیں، مضاف الیہ ہے لڑکا. تو لڑکے کو ہم نے دیکھا کہ یہ معرفہ حالت میں ہے تو اس کے ساتھ الف لام لگایا ولدن کی بجائے، تو اس کی ایک پیش رہے گی کیونکہ یہ معرفہ ہے. اب اس کے بعد ہم نے جب اس کو مضاف الیہ کی جگہ پہ لگایا تو کیا بن گیا؟ الولدی. کیوں؟ کیونکہ یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی جی؟ ایک پہلی بات کیا ہے کہ مضاف کیا ہوگا؟ ایک تو اس کے ساتھ الف لام نہیں لگے گا، دوسری بات اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کتابن جو تھا وہ کتابو ہوگا، اس کے ساتھ الکتابو نہیں لگائیں گے تو کتابو. اس کے بعد جو مضاف الیہ ہے اس کے وہ اگر دیکھیں گے کہ اگر وہ نکرہ ہے تو پھر تو الف لام نہیں لگے گا، اور اگر معرفہ ہے تو الف لام لگ جائے گا. اور الف لام لگے یا
نہ لگے، دونوں صورتوں میں وہ مجرور ضرور ہوگا۔ مضاف الیہ کی نشانی کیا ہے کہ وہ مجرور ہوگا، مضاف کی نشانی کیا ہے کہ الف لام نہیں ہوگا اور ایک پیش ہوگی۔ بس یہ بنیادی طور پہ یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اب یہ کیا بن گیا؟ کتاب الولدی، یعنی لڑکے کی کتاب۔ اگر فرض کیا ہوتا ایک لڑکے کی کتاب تو پھر ہم کیا کہتے؟ یہ والدن سے سمپل والدن ہو جاتا، پھر ہو جاتا کتاب ولدن، ٹھیک ہے، ایک لڑکے کی کتاب۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اچھا ایک تو یہ ہو گیا بنیادی طور پر، یعنی ہم نے دیکھ لیا بنیادی جو اس کی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ ایسی چیز جس کو نسبت دی جائے اور جس سے نسبت دی جائے، تو وہ دونوں جب ملیں گے تو وہ مل کے مرکب اضافی بنے گا، اور مرکب اضافی میں دو چیزیں، ایک مضاف ہے ایک مضاف الیہ ہے۔ اچھا اس میں اور جو دو تین چیزیں ہیں اضافی، وہ ایک تو یہ ہے کہ جی مثلا اگر ہو نا تثنیہ، مثلا اب یہ جیسے تھا کتاب والی بات ہی اگر ہم لے لیں تو یہ کتاب کا تثنیہ کیا ہے جی؟ کتابانی، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا نا آنی ساتھ لگے گا تو تثنیہ بن جائے گا، یعنی دو کتابیں۔ اب یہ دو کتابیں ہوں اور وہی ہو مضاف الیہ الولدی، ٹھیک ہے نا، ویسے الولدو تھا تو مضاف الیہ کی وجہ سے الولدی ہو گیا۔ تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو نون ہے نا یہ گر جائے گی اس میں، جب یہ مضاف کے طور پر آئے گا نا تثنیہ تو اس کی جو نون ہے نا وہ ساتھ نہیں ملائیں گے، یہ بن جائے گا کتاب الولدی۔ اگر یہ کہیں یہ آپ کو لکھا نظر آئے کہ کتاب الولدی تو اس کا مطلب یہ دو کتابیں ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو نون تھا وہ صرف اس وجہ سے گر گیا کہ یہ مضاف کے طور پر آیا، ادروائز تو یہ کتابانی ہے، لیکن جب مضاف کے طور پر کسی چیز کے ساتھ جڑے گا یعنی اس کی ملکیت کے طور پر آئے گا تو اس کا جو نون ہے نا تثنیہ کا وہ گر جائے گا، وہ کوئی بھی لفظ ہو، مسلمانی، طالبانی، ٹھیک ہے، جنتانی، تو وہ جو بھی لفظ ہوگا اس کی جو نون ہے نا وہ مضاف کے طور پر استعمال نہیں ہوگی۔ یہی حال جمع کا ہوگا، جیسے آپ نے ایک مرکب اضافی پڑھا ہوگا بنو آدم، ایک تو ہے نا بنی آدم یا ابنو آدم، وہ ہے سنگل کے لیے، تو بنو آدم اس کا مطلب ہے آدم کے بیٹے، تو اس میں کیا ہوا ہے اصل میں کیا تھا؟ بنون تھا، یہ بنون اس کی جمع تھی، تو جب اس کے ساتھ لگا مضاف الیہ تو پھر یہ نون جو ہے اس میں سے ہٹا دیتے ہیں، تو یہ اس میں جو نون تھا نا وہ ہٹ گیا اس وجہ سے کہ یہ مضاف کے طور پر آیا، یعنی مرکب اضافی میں جب تثنیہ یا جمع اسم استعمال ہو اور اس کے آخر میں نون ہو تو وہ پھر نون ساتھ لکھی نہیں جائے گی، نہ بولی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے مسلمون ہے تو ہم کہہ دیں کہ جی مسلمون، مثلا میں کہوں پاکستان کے مسلمان، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ مسلمان کی جمع تو ہوگی مسلمون، تو پاکستان کو آپ پاکستان عام طور پر لکھتے ہیں، بعض لوگ الپاکستان بھی لکھ لیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، آپ کسی بھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے دیکھیں اس کو مضاف اور مضاف الیہ کے طور پر اگر بنائیں، ویسے تو اپنی جگہ پہ مسلمان کی جمع ہے مسلمون، عربی میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اور پاکستان ہو گیا ملک کا نام۔ اب اگر میں کہوں پاکستان کے مسلمان تو کیا ہوگا؟ ایک تو یہ چونکہ جمع ہے
تو یہ نون اس کی ہٹ جائے گی، تو یہ بن جائے گا مسلمون، اور ساتھ لگ جائے گا پاکستان، مسلمو پاکستان، تو یہ بن گیا پاکستان کے مسلمان۔ اس میں خاص بات جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جمع میں جو نون ہوتی ہے علامت اس کی جمع کی، وہ اونا کی بجائے او رہ جائے گا، نون اس کا ہٹ جائے گا، لیکن اگر جو ہی آپ یہ ساتھ مداخلہ اس کے ساتھ ہٹائیں گے تو یہ واپس پھر مسلمونا ہی بن جائے گا، کیونکہ اس کی اصلی حالت جو ہے وہ مسلمونا ہے۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ مضاف اور مضاف الیہ یہ دو اسماء ہوں گے جن کو مل کے ہم کہیں گے یہ بن گیا ہے مرکب اضافی۔ اضافت سے مراد یہی ہے ملکیت یا نسبت، یعنی دو اسموں کے درمیان جب کوئی نسبت پائی جائے تو ان دونوں کو ملا کے ہم کیا کہیں گے، یہ مرکب اضافی بن گیا۔ تو یہ بھی مرکب ناقص کی ایک قسم ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا مرکب جاری، پھر ہم نے پڑھا مرکب توصیفی، آج ہم نے تیسری چیز ڈسکس کر رہے ہیں جو وہ ہے مرکب اضافی۔ عام طور پر یہ ملکیت کے معنوں میں آتا ہے کہ جی اس کا پین، میری کتاب، اس کا گھر، اللہ کا گھر، دیکھیں نا، بلکہ یہ مثال اچھی میرے ذہن میں آ گئی تو یہ بھی آپ کو لکھ دوں کیونکہ یہ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ اب گھر کو ہم کہتے ہیں بیتن، ٹھیک ہے جی، اور اللہ تو ہے ہی اللہ، ٹھیک ہے، گھر بیتن اور اللہ۔ اب اگر ہم کہیں اللہ کا گھر تو وہ بن جائے گا مرکب اضافی۔ تو جیسے میں نے یہ آپ کو بتایا نا، تو بیتن سے ہم کیا کریں گے، بیتو، ایک پیش ہٹ گئی، اور اللہ کا کیا کریں گے، پیش کی بجائے زیر، یعنی وہ جری حالت میں آ گیا۔ تو اب یہ کیا بن گیا، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ یہ آپ نے اکثر پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ تو بیت اللہ ہی، پہلے آپ کے ذہن میں آتا ہوگا نا کہ جی کبھی یہ بیتن ہوتا ہے، کبھی بیتان ہوتا ہے، کبھی بیتن ہوتا ہے، کبھی بیتی ہو جاتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا، معنی تو وہی ہے اس کا۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ مضاف کے طور پر جب آیا ہے تو یہ بیتو اس لیے ہوا، حالانکہ ویسے یہ نکرہ حالت میں ہے، لیکن جب مضاف میں آیا ہے تو اس کی دو پیش نہیں بلکہ ایک پیش رہے گی، اور اللہ کے ہاں جو ہے اس کے نیچے زیر آ گئی، کیوں؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے۔ ادروائز اللہ ہے نارمل، اس کا جو اس کی حالت ہے وہ تو اللہ ہے، ہاں کے اوپر پیش ہے، لیکن صرف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ گئی۔ تو جب ہم نے دو اسموں کو ملانا ہو اس کی نسبت یا ملکیت ظاہر کرنے کے لیے، تو پھر یہ حالت ہوگی کہ جو مضاف ہوگا اس کے پہلے ایک تو الف لام نہیں لگے گا، دوسرا اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی بلکہ ایک حرکت آئے گی، جیسے یہ کتابن سے کتابو ہو گیا، بیتن سے بیتو ہو گیا۔ دوسری اہم بات کیا ہے کہ جو مضاف الیہ ہوگا، یعنی جس سے نسبت دی جا رہی ہے اس چیز کو، وہ جری حالت میں آئے گا، یعنی اس کے نیچے یا عام طور پر زیر ہوگی یا ویسے اس کی جری حالت جو بھی ہے، جیسے بعض اوقات مبنی اقسام ہوں گے یا غیر منصرف اقسام ہوں گے تو اس میں تو زیر ہوتی نہیں ہے، لیکن اس کی جری حالت جو بھی بنے گی وہ ہم لگا دیں گے تو وہ مضاف الیہ بن جائے گا، اور دونوں مل کے کیا کہلائے گا، مرکب اضافی، جیسے یہ بیت اللہ اور کتاب الولدی۔ دوسری اہم بات کیا میں نے بتائی کہ تثنیہ اور جمع، عام طور پہ جو جمع سالم ہوتا ہے اس میں آخر میں نون آتی ہے، اور تثنیہ کے بہت سارے سیغوں میں بھی نون آتی ہے، تو وہ جب مضاف کے طور پر آئیں گے یہ تو ان کی نون اس میں سے گر جائے گی، نون نہ لکھی جائے گی نہ بولی جائے گی، جس کی ہم نے ایک دو مثالیں بھی دیکھی، جیسے کتابان الولدی نہیں ہوگا بلکہ کتابا الولدی، اور ملا کے ہم پڑھیں گے تو کتاب الولدی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اوورال مختصراً تو یہی ہے، باقی ہم اس کو تھوڑا مزید دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہمارا ہم نے یہ اس کی ڈیفینیشن پڑھ لی مضاف مضاف الیہ کی، پھر ہم نے اس کو اس کی تفصیل دیکھی۔ اچھا، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ عربی میں مرکب اضافی کی ترکیب اردو کے برعکس ہوتی ہے، یعنی ہم جیسے یہ تھا نا کہ لڑکے کی کتاب، اب لڑکا پہلے آیا کتاب بعد میں آیا، لیکن جب عربی میں آئیں گے تو ہم کتاب پہلے لے آئیں گے اور جس کے ساتھ اس کی نسبت جوڑ رہے ہیں وہ بعد میں آئے گا۔ اسی طرح تھا وہ مرکب توصیفی میں بھی، مرکب توصیفی میں ہم کہتے ہیں نا نیک آدمی، نیک پہلے آتا ہے یعنی صفت پہلے آتی ہے، اور آدمی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ بعد میں آتا ہے۔
لیکن جب عربی آتی ہے تو اس کے پہلے کیا، اس میں کیا ہوتا ہے، موصوف پہلے آ جاتا ہے اور اس کی صفت بعد میں آتی ہے. جیسے رجل صالح، اردو میں ہے نیک آدمی، نیک پہلے ہے آدمی بعد میں ہے. عربی میں آدمی پہلے آ جاتی ہے اس کی عربی اور اس کی صفت بعد میں آتی ہے. تو یہی حال مرکب اضافی میں ہے کہ لڑکے کی کتاب اگر ہے یا اللہ کا گھر ہے تو کتاب پہلے آ جائے گی، گھر پہلے آ جائے گا، اور جس کا گھر ہے یا جس کی کتاب ہے اس کا نام بعد میں آئے گا. تو یہ فرق ہے، یعنی اردو اور عربی میں وہ ان کی ترتیب الٹ ہے. اور دوسری بات کیا فرق ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں نسبت قائم کرنے کے لیے اردو میں ہم کا یا کے یا کی کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے درمیان کیا تعلق ہے. جبکہ عربی میں یہ تعلق پیدا کرنے کے لیے ہم ان کی حرکات کو چینج کرتے ہیں کہ پہلے جو مضاف ہے اس کی جو تنوین ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی آدھی رہ جاتی ہے، ایک حرکت رہ جاتی ہے، اور اسی طرح جو مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. تو پتہ چل جاتا ہے اس کی جری حالت کی وجہ سے کہ یہ مضاف الیہ ہے اور جس کے اوپر ایک پیش ہے وہ مضاف ہے. اچھا جی، آگے اگر ہم بڑھیں تو یہ چیز ہم کر چکے ہیں کہ اس پہ نہ لام تعریف آتا ہے مضاف پہ اور نہ ہی تنوین آتی ہے. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. مرکب اضافی ترکیب میں مضاف کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فیصلہ مضاف الیہ کے معرفہ یا نکرہ ہونے پر کیا جائے گا. اردو ترکیب میں استعمال ہونے والے ایک، کوئی یا کچھ جیسے الفاظ مرکب اضافی ترکیب نکرہ بنانے میں مدد دیں گے. یہ وہی ہے کہ اگر وہ ہوگا مضاف الیہ، وہ معرفہ ہوگا تو ہم اس کے حساب سے پھر اس کا جو مضاف ہے وہ بھی اس حساب سے لائیں گے، نکرہ یا معرفہ. اور اگر اس کے ساتھ کوئی ایک یا کوئی یا کچھ لگا ہوا تو اس سے ہمیں پہچان ہو جائے گی کہ یہ نکرہ ہے. اچھا، اب ان تھوڑی سی مثالیں دیکھیں گے نا تو مزید آپ کو واضح ہو جائے گا. جیسے یہ ہے نا کہ جی مضاف اور مضاف الیہ اور مرکب اضافی، ایک کالم میں مضاف دیا ہوا ہے، دوسرے کالم میں مضاف الیہ دیا ہوا ہے، اور اب ہم نے ان کو ملا کے مرکب اضافی بنانا ہے. جیسے یہ ہے عبدن، ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ ہے السمیع. تو اب ہم نے اس کو ملانے سے کیا بنانا ہے، مرکب اضافی. اب عبدن ہے، عبدن، اور السمیع. اچھا، عبدن اور السمیع، یہ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام لگا ہوا ہے تو اس لیے اس کے اوپر ایک پیش آئی ہے. اب ہم جب ہم نے اس کو مضاف کے طور پر لینا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، عبدن سے بن گیا عبدو. ابھی ہم نے بات کی نا جیسے کتابن سے کتابو، تو یہ اس کی ایک پیش رہ گئی. اور اس کے ساتھ کیا کریں گے، عبد السمیع، یعنی یہ جو پیش تھی یہ زیر میں بدل گئی. تو عبد السمیع یہ جو ہوتا ہے نا، ہم عام طور پہ جب بولتے ہیں تو اس میں چونکہ ہم آخری حرف کی حرکت نہیں بولتے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ حرکت ہے کیا. جیسے ہم عام طور پہ لفظ بولتے ہیں نا عبداللہ، یہ چونکہ بہت عام نام ہے لوگوں کا، تو عبداللہ اصل میں یہ ہے عبداللہ ہی، ہا کے نیچے زیر ہے. ویسے تو اللہ ہا کے اوپر پیش ہے، لیکن جب یہ مضاف علیہ کی صورت میں جاتا ہے نا تو یہ مرکب اضافی ہے. اصل میں عبداللہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ دو الفاظ مل کے مرکب بنا ہے، مرکب اضافی. یعنی عبدن کا مطلب ہوتا ہے غلام یا بندہ، اور اللہ تو ہے ہم جانتے ہیں، تو عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. تو اس صورت میں کیا ہے، اگر پوری حرکت کے ساتھ ہم بولیں تو یہ ہے عبداللہ ہی. تو لیکن ہم عام طور پہ چونکہ آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں تو وہ عبداللہ. تو جب آپ لکھیں گے عبداللہ اور پوری حرکات لگانی ہو تو پھر ہا کے نیچے زیر لگے گی. تو اسی طرح عبد السمیع تو ہم کہہ دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم پورا لکھیں تو عین کے اوپر پیش نہیں ہے بلکہ زیر ہے. تو اس حساب سے یہ بن گیا ہمارا مرکب اضافی عبد السمیع، یعنی عین کے نیچے زیر لگ جائے گی. اسی طرح دوسرا اگر دیکھیں تو ہمارا کیا ہے، مضاف ہے نارن،
اور مضاف الیہ ہے جہنمو. اب آپ دیکھیے نارن سے کیا بن جائے گا؟ نارو. اور جہنمو سے کیا بن جائے گا؟ جہنمی. تو نارو جہنمی. اس حساب سے یہ بن گیا مرکب اضافی. ہم نے کیا کرتے جانا ہے کہ پہلے والا جو مضاف ہے اس کی تنوین کو ہلکا کرنا ہے یعنی آدھا کرنا ہے, اور جو مضاف الیہ ہے اس کو جر دینا یعنی اس کو جری حالت میں کرنا ہے. بس اس طرح سے کرتے جائیں گے تو دونوں مل کے مرکب اضافی بنتا جائے گا. اب یہ کیا ہے آگے؟ نورن اور السماوات والارض. اب اچھا اب یہ دیکھیے مضاف الیہ میں دو اسما آئے ہیں اور درمیان میں واو ہے یعنی اور آسمان اور زمین. اور نورن تو ہم کیا کریں گے؟ نورن کو کر دیں گے نورو, اور السماواتو سے بن جائے گا السماواتی, اور الارض سے بن جائے گا الارضی. تو مرکب اضافی کیا بنا؟ نور السماواتی والارضی. امید ہے کہ آپ کو ابھی جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ بہت آسان سی بات ہے. نور ان سے نورو, اور السماوات سے السماواتی, اور الارض سے الارضی, یعنی ان دونوں کے نیچے زیر لگ گئی اور نور ان سے ایک پیش ہم نے کم کر دی. تو نور السماواتی والارضی یہ قرآن پاک میں بھی الفاظ ہیں. اسی طرح شہرن تو شہرو ہو گیا, اور رمضان ان سے رمضانی. شہر رمضان آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا شہر رمضان الذی, ٹھیک ہے نا, وہ پوری آیت ہے آگے. تو یہ شہر رمضان ہو جائے گا. اس کے بعد جی اچھا یہ چونکہ شہر جو ہے یہ معرفہ ہوتا ہے یعنی جو مہینے کے نام ہے وہ معرفہ ہیں, تو یہ رمضانی ہوگا, اس کے ساتھ تنوین نہیں لگائیں گے. اسی طرح آگے کیا ہے؟ مزرعتن. مزرعتن کہتے ہیں کھیت کو. اور الآخرہ یہاں سے مراد آخرت ہے یعنی دنیا کے بعد جو اگلا جہان ہے آخرت, اس کے لیے لفظ عربی میں آتا ہے آخرتن. تو اب یہ معرفہ حالت میں ہے الآخرتو, تو ہم اس کا مرکب اضافی کیسے بنائیں گے؟ مزرعتو الآخرتی, یعنی مزرعتن کی تنوین گرائی, اس میں سے ایک پیش رہ گئی, اور الآخرت چونکہ مضاف الیہ جب بنے گا تو یہ جری حالت میں چلا جائے گا, تو الآخرتی. تو مل کے کیا بن گیا؟ مزرعت الآخرتی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آگے آپ اگر دیکھتے جائیں تو یہ دو اور ہیں, اس میں ہے اخوتن. یہ اخن کی جمع ہے اخوتن. اخن کہتے ہیں بھائی کو, اور اس کی جمع ہے یعنی دو سے زیادہ بھائی ہوں گے تو جمع بن جائے گی, تو یہ اس کی جمع ہے اخوتن. تو یوسفو یعنی یوسف کے بھائی. تو اب اس کا مضاف اور مضاف الیہ اگر ملا کے ہم مرکب اضافی بنائیں تو کیا ہوگا؟ اخوتو یوسفا. اب یوسفا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں غیر منصرف جو اس کے نیچے زیر نہیں لگتی. ٹھیک ہے جی. تو اخوتو یوسفا یعنی یہ جری حالت ہے لیکن زیر نہیں لگے گی غیر منصرف اسماء میں. اچھا اسی طرح صحفن ابراہیم و موسیٰ, یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحف یعنی ان پہ جو صحیفے اترے تھے ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ جو ہمارا مضاف ہے وہ صحفن سے بن جائے گا صحفو یعنی ایک پیش رہ جائے گی, اور ابراہیموں سے بن جائے گا ابراہیمہ, اور موسیٰ یہ موسیٰ ہی رہے گا. اب آپ دیکھیں اس میں ابراہیموں مثال آ گئی غیر منصرف اسماء کی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا غیر منصرف اسماء میں جو ان کی نسبی اور جری حالت ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے, وہ ان کی جری حالت میں زیر نہیں آتا. اور مبنی اقسام ہم نے پڑھے تھے کہ جو تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں, رفعی نسبی جری حالت تینوں ایک جیسی ہوتی ہے. تو موسیٰ جو ہے یہ مبنی اسماء کی اقسام میں سے ہے, اور ابراہیم جو ہے یہ غیر منصرف اسماء کی اقسام میں سے ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ. ٹھیک ہے. ابراہیمہ میں تو ایک تبدیلی آ گئی کہ میم کے اوپر جو پیش ہے وہ زبر بن گئی, زیر نہیں لگے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسماء میں سے ہے. غیر منصرف اسماء زیر قبول نہیں کرتے جری حالت میں. اور مبنی اسماء جو ہوتے ہیں وہ تینوں حالتیں ان کی سیم رہتی, جو ان کی
رفعی حالت ہے وہی نسبی اور جری حالت ہوتی. تو موسیٰ تو اپنی جگہ پہ بالکل ویسا ہی رہے گا اور ابراہیمو جو ہے وہ ابراہیمہ ہو گیا. تو یہ بن گیا صحف ابراہیمہ و موسیٰ. اچھا جی، یہ ہم نے تھوڑی سی ان کی مثالیں دیکھی تو اس سے بات امید ہے کہ کافی حد تک واضح ہو گئی ہوگی. اچھا مزید اب یہ عربی میں ترجمہ کریں، اس میں بھی ہم ایک دو چیزیں دیکھ لیتے ہیں، باقی پھر آپ جو ہے نا اپنے گھر میں اس کو ہوم ورک کے طور پر کیجیے گا. جیسے اللہ کی کتاب، اچھا ایک تو مثال میں نے دی تھی بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو یہ اب اللہ کی کتاب اسی رول کے تحت. اب دیکھیے ہم نے بلکہ کتاب کی مثال بھی ڈسکس کی بورڈ پہ لکھتے ہوئے کہ لڑکے کی کتاب، تو ہم نے کہا کتابن سے بن گیا کتابو، تو کتابو تو وہی ہوگا یہاں بھی اللہ کی کتاب. تو کتابو آگے اللہ سے اللہ ہی ہو گیا تو بن گیا کتاب اللہ ہی. اب دیکھیے کتابن اور اللہ، تو جب ہم نے مرکب اضافی بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ کتابو اور اللہ ہی، تو یہ بن گیا کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب. اچھا اللہ کا گھر تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. پھر اللہ کی مدد، اب مدد کو عربی میں کہتے ہیں نصرن، تو نصرو ہو گیا اور پھر اسی طرح اللہ ہی، نصر اللہ ہی. پھر اللہ کا بندہ، یہ بھی میں ابھی مثال دے چکا ہوں، بندہ کیا ہوتا ہے؟ عبدن، تو اب بن جائے گا عبد اللہ ہی. جمعہ کا دن، دن کا کیا کہتے ہیں؟ یومن. جمعہ تو ہم اردو میں جو کہتے ہیں وہی عربی میں ہے جمعتو، تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ یوم الجمعتی، آخر میں اس کے زیر لگ گیا. تو اسی طرح یہ آگے بھی مثالیں ہیں، یہ آپ اپنے طور پر ان کو دیکھ لیجئے گا، ان کی پریکٹس کیجئے گا، کوشش کیجئے گا. یہ جو خالی جگہ ہے اس پہ آپ اپنی ان کی عربی کے حساب سے بنا کے، طریقہ یہی ہے، مضاف اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی تنوین میں سے ایک پیش گرا دینی ہے اگر تنوین والا ہے تو، اور مضاف الیہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کو جری حالت میں دے دینا ہے. تو بس ان کو ملا کے لکھیں گے تو مرکب اضافی بن جائے گا. اسی طرح آپ نے یہ ساری مثالیں مثلا یہ آخر میں کیا ہے؟ مسجد کے دروازے. اب دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ بابن. تو دروازے کی جمع کیا ہے؟ بابن سے ابوابن. تو اب ابواب کے ساتھ کیا ہے؟ مسجد کے دروازے ہیں. تو اب پہلے آ گیا ابوابن، اس کے بعد کیا آ گیا؟ مسجدن. تو اب کیا کریں گے؟ ابوابن سے بن جائے گا ابوابن مسجدن. تو ہم کیا کریں گے؟ ابوابو اور ایک اس کے ساتھ ال لگے گا، کیونکہ اگر یہ ہوتا نا ایک مسجد کے دروازے یا کسی مسجد کے دروازے تو پھر تو ہم کرتے ابواب مسجدن، لیکن یہ چونکہ ہے مسجد کے دروازے تو اس کا مطلب یہ معرفہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ابواب المسجدی. کیونکہ جب الف لام لگے گا تو پھر دو زیر نہیں آئیں گی، ایک زیر آئے گی. تو کیا بن گیا؟ ابواب المسجدی، مسجد کے دروازے. تو اسی طرح یہ باقی آپ خود کیجئے گا. اچھا اس کے بعد یہ نون والی میں نے بات کی تھی. اچھا یہاں یہ جو لکھا ہوا نا تثنیہ کے 4 صیغوں کے آخر میں آنی، جمع مذکر غائب اور مخاطب کے 2 صیغوں کے آخر میں اونا، اور واحد مؤنث مخاطب کے آخر میں اینا، اس کو آپ نا نظر انداز کر دیجئے. یہ اصل میں اس کا تعلق ہے فعل سے، اور یہ ویسے بھی یہاں غلطی سے یہ نا اس میں انٹر کر دیے گئے ہیں، ان کا تعلق اس میں نہیں ہے. اصل میں تعلق جو ہے نا وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا نا، کہ جب تثنیہ ہم بناتے ہیں نا تو اس کے ساتھ عام طور پہ کیا لگتا ہے؟ آنی، اور جب جمع بناتے ہیں تو اونا. تو یہ جب دو جو آخر میں نون ہے نا وہ ہم نے گرا دینا اگر مضاف کے طور پر آیا. میں نے ایک دو مثالیں آپ کو دی تھی جیسے مسلمونا، ٹھیک ہے، یا کتابانی. تو کتابانی میں نون ہٹ جائے گا تو کتابا بن گیا. اسی طرح مسلمونا سے اگر نون ہٹائیں گے تو مسلمو بن گیا. اگر اس طرح کا کوئی اسم جو تثنیہ یا جمع حالت میں آئے مضاف کے طور پر تو اس کا ہم نے نون اگر
ساتھ لگ رہا ہے تو وہ ہٹا دینا ہے، بس اتنی سی بات ہے. اور مضاف الیہ اسی طرح جری حالت میں لگا دیں گے. تو یہ والا حصہ جو ہے نا، یہ آپ فی الحال اس کو اگنور کر دیں، یہ میں بعد میں اس کو ریموو کراؤں گا یہاں سے. میں نے آپ کو سمجھائی تھی نا وہ کتابانی والی اور مسلمون والی. جیسے یہ ہے طرفا النہاری، اب یہ کیا ہے؟ طرفانی تھا، یعنی طرف ہوتی نا، ہم اردو میں استعمال کہتے ہیں سائڈ کسی چیز کی. تو صبح کے دو کنارے، اب یہ عربی میں صبح کو یا دن کو نہارن کہتے ہیں. تو یہ النہاری ہو گیا اس کی معرفہ حالت، اور طرفانی جو تھا نا اس کا نون ہٹ گیا، تو یہ طرفا اور النہاری، را کے نیچے زیر لگ گئی کیونکہ یہ جری حالت ہے. تو صبح کے دو کنارے، اصل میں مضاف طرفانی تھا جس کی نون گرا دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو تثنیہ یا جمع کی حالت میں جس کے آخر میں جو نون آئے تو وہ اگر مضاف کے طور پر جب استعمال ہوگا تو ہم نے اس کا نون گرا دینا، بس اتنی سمپل سی بات ہے. اور مضاف الیہ والی بات تو ویسے ہی وہ جری حالت میں آ جائے گا. تو یہ طرفانی النہاری تھا جو اب طرفا النہار ہو گیا. اسی طرح اس کی اگر آپ لے لیں نسبی حالت تو یہ بنتا ہے طرفینی. اب اگر ہوتا طرفینی النہاری تو پھر اس کا نون ہٹتا تو یہ بن جاتا طرفی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں میرا خیال لکھ کے بتا دوں تھوڑا زیادہ واضح ہو جائے گا. صبح کے دو کنارے. اچھا، یہ میرا خیال ہے جب یہ شیئر کر رہا ہوتا ہے نا تو میرا خیال پورا بورڈ نظر نہیں آتا. اچھا، صبح کے دو کنارے، صبح کی تو عربی ہو گئی النہار، النہار، النہارو. ٹھیک ہے، اگر نارمل حالت میں ہم دیکھیں تو یہ بنے گا النہارو. نہارن ہے اس کی حالت نکرہ، اور جب معرفہ بنائیں گے تو النہارو ہو گیا. اب دو کنارے کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے طرفن، اور اس کی تسنیہ کیا بنے گی؟ دو ہوں گے تو طرفانی. ہم نے پڑھا تھا نا طرفن، اور اس کے بعد اس کی دو پیش ہٹا کے ایک زبر کر دیں اور اس کے بعد الف اور نون لگا دیں تو تسنیہ بن جائے گا. یعنی دو چیزیں اگر بنانی ہے تو ہم نے یہ تسنیہ والے لیسن میں پڑھا تھا کہ کیسے بناتے ہیں تسنیہ. تو طرفانی. اب جب ہم اس کو مضاف کے طور پر استعمال کریں گے اور اس کو مضاف الیہ کے طور پر، تو طرفانی کا نون ہم گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا طرفا، اور اس کا جو پیش ہے یہ ہٹ کے بن جائے گا زیر، کیونکہ یہ جری حالت میں لے کے جانا ہے. تو کیا بن گیا؟ طرفا اور النہاری. تو اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ طرف النہاری، صبح کے دو کنارے. اب اس کی دوسری حالت کیا ہو سکتی ہے کہ فرض کیا یہ نسبی حالت میں ہو، یعنی یہ اب جب ہم جملے بنانا شروع کریں گے نا تو پھر کوئی مرکب یا کوئی اسم نسبی حالت میں بھی آ سکتا ہے جب وہ مفعول کی حالت میں ہوگا. یعنی جب کسی چیز پہ عمل ہوگا تو وہ آبجیکٹو بن جائے گا، جو عمل کر رہا ہوگا وہ سبجیکٹ ہوگا. تو جو آبجیکٹو ہوگا یعنی مفعول ہوگا وہ ہم نے پڑھا تھا وہ نسبی حالت میں ہوگا. تو نسبی حالت میں اس کو لانے کے لیے کیا ہوگا؟ اب اگر طرفانی ہوگا تو اس کی نسبی حالت ہم کیا کریں گے؟ طرفینی. ہم نے پڑھا تھا نا تسنیہ بناتے ہوئے کہ اس کی نسبی جیسے مسلمانی تو مسلمینی، مسلمینی، اور جمع مسلمون تو اس کی نسبی اور جری حالت مسلمینا، مسلمینا. تو ابھی ہم تسنیہ کی بات کر رہے ہیں. تو طرفانی سے نسبی حالت کیا بنی؟ طرفینی. تو طرفینی، اور پھر اسی طرح النہاری. اب یہ جو مضاف الیہ کی صورت میں آئے گا یہ تو جری حالت میں ہی آئے گا، لیکن اگر نسبی حالت میں ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو مفعول کے طور پر تو یہ طرفانی نہیں ہوگا، پھر یہ طرفینی ہوگا. اچھا، اب طرفینی ہو یا طرفانی ہو، نون تے ہم جو ہے نا وہ تو ہم نے ہٹانی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف کے طور پر یوز ہو رہا ہے. مضاف کے طور پر یوز ہوگا تو اس کی جو تسنیہ کی نون ہے وہ ہم نے ہٹا دینی ہے. اب تسنیہ کی نون جب ہٹائیں گے تو یہ جو یا ہے اس کو ہم پھر پورا لکھ دیں گے طرفی. ٹھیک ہے،
اب وہ جو نون تھی وہ ہٹائی تو یا کو ہم نے پورا لکھ دیا، لیکن اس کے اوپر تھی زبر. اب جب خالی یا ساکن رہ جائے نا کہیں بھی، یہ ویسے ایک نارمل رول ہے، جب یا ساکن رہ جائے تو پھر اس کے پیچھے والے حرف کو نا زبر نہیں رہتی، وہ زیر ہو جاتی. یہ ہم آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی، اور یہ ایک جنرل رول ہے کہ جب یا ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر لگتی ہے. تو یہ بن جائے گا طرفن نہاری، یعنی جب نسبی حالت میں اگر آئے. یہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ شاید وہ اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ یہاں ہم یہ موضوع ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کی جو رفعی حالت ہے وہ تو سمپل ہے طرفانی، لیکن اس کی نسبی اور جری حالت ہوتی ہے طرفینی. تو جب وہ مضاف کے طور پر نسبی حالت آتی ہے تو پھر اس کا نون چونکہ گرتا ہے تو نون گرنے کی صورت میں جو یا ہے وہ ساکن رہ گئی، طرفینی تھے نا، تو یا ساکن تھی، فا کے اوپر زبر تھی تو طرفینی، نون ہم نے ہٹا دیا، اب یا رہ گی ساکن. تو اب طرفین النہار جو ہے نا یہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا، تو اس لیے یہ ہوگا طرفن نہاری. فا کے بعد یا ہے وہ ساکن ہے اور فا کے نیچے زیر لگ جائے گی، تو یہ بن جائے گا طرفن نہاری. آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر تھوڑی بہت ہی بھی آئی ہے تو ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھتے جائیں گے. یہ بلکہ جو ہے نا شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ساتھ چل رہے ہیں، ہم جتنی چیزیں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ امید تو ہے کہ اگر آپ کی پوری توجہ رہے گی اور آپ ایکسرسائزز بھی اس کی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ 100% سمجھ آتی جائے گی. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے کہ میں کسی دن کو صحیح ایکسپلین نہیں کر پایا، آپ تک بات کسی آپ سب کے لیے یا کسی کے لیے نہیں مکمل سمجھ آئی، یا آپ خود کلاس نہیں اٹینڈ کر پائے، یا آپ نے اس کی ایکسرسائز پوری نہیں کی یا بالکل نہیں کی، تو کسی لیسن میں یعنی کسی بھی وجہ سے کسی بھی حصے میں اگر کوئی کمی رہ جائے، اس کو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ بعد میں خود پورا کرنے کی کوشش کریں، ویڈیو دیکھ کے، پریکٹس کر کے، ادھر ادھر سے کوئی معلومات لے کے کوشش کریں کہ جو آپ کو حصہ نہیں سمجھ آیا اس کو کسی بھی طریقے سے کوشش کریں پورا کریں، تاکہ آپ کو آگے والے اسباق صحیح طرح سمجھ آئیں. لیکن ان کیس کسی بھی وجہ سے کوئی کمی رہ بھی جاتی ہے تو اس کو آپ چلنے دیں، ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں، تو وہ کمی انشاءاللہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے پوری ہو جائے گی. جیسے ابھی میں یہ والی مثال دے رہا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اس کو تھوڑا سمجھنا یا ہضم کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ سی چیز آئی ہے. تو اگر آپ کو سمجھ آ جائے اچھی بات ہے، لیکن اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت ہی ٹیڑھ ہے، کوئی آپ سمجھیں کہ یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی، یا اسی طرح کوئی اور چیز ایسی آ جائے تھوڑی کمپلیکیٹڈ لگے آپ کو، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں سوچنا کہ اب شاید میں یہ پورا لیسن ہی نہیں سمجھ آیا. تو وہ اگر پورے لیسن میں سے 1-2% یا 5% چیز آپ کو کسی وجہ سے نہیں بھی سمجھ آئی تو آپ آگے بڑھتے جائیں، وہ چیز پھر کسی سٹیج پہ آئے گی تو وہاں تفصیل سے آ جائے گی، تو پھر آپ کی وہ کمی پوری ہو جائے گی. تو ہم انشاءاللہ اسی طرح بڑھتے رہیں گے، تو بائی اینڈ آف دا کورس انشاءاللہ ہم سب اس قابل ہوں گے کہ ہم جو مقصد ہے ہمارا کہ وہ ہم جو ہے نا جملے بنا کے اور پھر قرآن پاک پہ اپلائی کر سکیں. اچھا جی، میں واپس آتا ہوں اس کی طرف. اچھا یہ ہو گیا. اسی طرح جی یہ بنو آدم کی مثال تو میں نے آپ کو پہلے دے دی تھی کہ بنونا تھا تو نون اس کی گری تو بن گیا بنو آدم، یعنی آدم کے بیٹے. اسی طرح ایک اور مثال دی گئی ہے مسجد کے حاضرین، یعنی مسجد کے اندر جو لوگ حاضر ہیں، فرض کیا نماز پڑھنے گئے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے گئے ہیں، تو وہ جمع کی حالت میں ہیں. فرض کیا 5 لوگ ہیں، 10 ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، تو وہ اگر کوئی کہے کہ جی مسجد کے حاضرین، یہ کوئی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا جی معزز حاضرین یا معزز ناظرین، تو یہ اس حساب سے مسجد کے حاضرین. تو اب حاضرین جمع ہے تو اس کی عربی کیا ہوگی حاضرون. ایک کو کہیں گے حاضرون، 2 ہوں گے تو کہیں گے حاضرانی، اور جمع ہوگا حاضرون. تو مسجد تو مسجد ہی ہے عربی میں بھی، تو اس کی جو ہے وہ معرفہ حالت کیا ہوگی المسجدو. اور حاضرونا کا جب ہم مضاف کے طور پر استعمال کریں گے تو کیا طریقہ ہے، ابھی ہم نے بات کی نا نون ہٹا دیں گے تو یہ حاضرونا سے بن گیا حاضرو. اور المسجدو مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوگا تو کیا بن جائے گا المسجدی، یعنی اس کے نیچے زیر لگ گئی تو کیا بن گیا مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی کیا بنا حاضر المسجدی. تو اس کا مطلب ہے مسجد کے حاضرین. ٹھیک ہے جی، حاضرون کا نون گر جائے گا. اچھا اب یہ مثالیں ہیں
کہ یہ جو مندرجہ ذیل مرکبات میں مضاف واحد اسم کے طور پر آیا ہے، یہاں مضاف کو مثنیٰ بنا کر مرکب اضافی بنائیں۔ آپ کی سہولت کے لیے پہلا مرکب بطور مثال بنا دیا ہے، اسی طرح باقی مرکبات مکمل کریں۔ یہ جیسے پہلا ہے نا کتاب الطالبی، اچھا اب طالب کیا ہے؟ طالبن ہوتا ہے طالب علم، یعنی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے طالبن۔ اب اس کی معرفہ حالت کیا بنی ہے؟ الطالبو، تو مضاف الیہ کے طور پر آیا تو کیا بن گیا؟ الطالبی، اور کتابن سے کیا بن گیا؟ کتابو، تو مرکب اضافی پورا کیا بن گیا؟ کتاب الطالبی، یعنی طالب علم کی کتاب۔ اب اس سے تسنیہ کیا بنا؟ کتابن کی ہم نے کیا بنائی تسنیہ حالت؟ کتابانی، اور طالب تو مضاف تو وہی واحد ہے، یعنی اسی طالب علم کی ایک کتاب تھی پہلے، اب دو ہیں تو ہم کہیں گے طالب علم کی دو کتابیں، تو کتابانی کا کیا بنے گا؟ نون اس کا گر گیا، تو آپ دیکھیں دوسرے کالم میں وہ کتابا لکھا ہوا، کتابانی کی بجائے۔ ویسے نارملی تو اگر کہیں لکھیں گے دو کتابیں تو ہم کہیں گے کتابانی، لیکن جب مضاف کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کا نون اس میں سے گرا دیں گے، تو یہ بن جائے گا کتابت طالبی۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو با کو تا کے ساتھ ملا دیں گے، کتابت طالبی، لیکن اس کی کنسٹرکشن کیا ہے؟ کتابا، اور الطالبو تو ویسے ہی رہے گا۔ اسی طرح باقی جو مثالیں یہ اب آپ کوشش کیجئے گا خود کرنے کی۔ یہ میں آپ کو ویسے اس کا تھوڑا مطلب بتاتا، ید البنتی لڑکی کا ہاتھ، تو اب ید کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کا تسنیہ بنانا ہے، اور پھر اسی طرح اگر اس میں نون ہے تو وہ گرا دیں گے اور ملا کے مرکب اضافی بن جائے گا۔ اسی طرح کرن البکری، یعنی بکرا کہتے ہیں گائے کو، تو اس کا کرن کہتے ہیں اس کے سینگ کو، تو یہ ہوگا گائے کا سینگ، تو ہم نے اس کو تسنیہ بنانا ہے تو پھر گائے کے دو سینگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابن سلیم، سلیم کا بیٹا۔ امو خالد، خالد کا چچا، ٹھیک ہے۔ بکرا تو سلیم، سلیم کی گائے۔ رجل المرء، عورت کا پاؤں۔ اخت زید، زید کی بہن۔ جدار الغرفتی، کمرے کی دیوار، جدار کہتے ہیں دیوار کو، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو۔ تو باب البیتی، گھر کا دروازہ۔ مفتاح البیتی، مفتاح البابی، دروازے کی چابی، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، باب دروازہ۔ عین المریدی، مریض کی آنکھ۔ ورقۃ الامتحان، امتحان کا پرچہ، وہ ہم کہتے ہیں نا ایگزامینیشن پیپر، یہ وہی ہے۔ ورقہ کاغذ کو کہتے ہیں یا پرچے کو کہتے ہیں، اور امتحان تو آپ جانتے ہیں اردو میں بھی یہی ہے۔ غلاف الکتابی، کتاب کا غلاف۔ غصن الشجری، غصن کہتے ہیں برانچ کو یا شاخ کو، تو شجرہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شجر کہتے ہیں نا ہم درخت کو، تو درخت کی شاخ۔ قلم الاستاذی، استاد کا قلم۔ مسطرۃ الطالبی، طالب تو وہی دوبارہ آ گیا طالب علم، اور مسطرہ کہتے ہیں اس کو وہ جو اسکیل ہوتا ہے، پیمائش کا پیمانہ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں۔ تو اس طرح سے یہ سارے مرکب اضافی بنا کے دیے ہوئے ہیں واحد کے ساتھ، مضاف یہاں پہ واحد ہے، آپ نے اس کو تسنیہ بنا کے تو اس کو مرکب اضافی تبدیل کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے وہ پہلا کیا ہوا ہے تو آخری میں آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی میں، مستراتن ہے نا، تو اب مستراتو کی بجائے ہم اس کو تسنیہ بنائیں تو یہ بنے گا مستراتن سے بنے گا مستراتانی، اور طالبی تو پہلے بنا ہوا ہے مرکب وہ مضاف الیہ، تو اب مستراتانی سے کیا ہوگا؟ نون ہٹ جائے گا تو یہ بن جائے گا مسترتا الطالبی، مسترات الطالبی، یعنی تا کے ساتھ الف لگ جائے گا اور نون اس کی ہٹ جائے گی، باقی وہی رہے گا۔ تو اسی طرح آپ نے یہ سارے کرنے ہیں، جتنے آپ پریکٹس کریں گے نا، اب آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی، جو لوگ تو ایکسرسائز کر رہے ہیں، ابھی مجھے آج میرا خیال آج کے لیسن کی جو لاسٹ ٹائم میں نے ہوم ورک دیا تھا 4 لوگوں نے بھیجا ہے، اس میں بھی ایک مجھے کل آیا تھا اور 3 یا شاید 4 نے آج بھیجا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ مجھے بھیج سکیں تو اچھی بات ہے، تاکہ مجھے تھوڑا حوصلہ افزائی ہوگی کہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ میرے ذہن میں یہی ہے کہ جو لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں وہی آخر میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے، آپ جتنی بھی ریگولرلی کلاس اٹینڈ کر لیں، آپ جتنی بار بھی ویڈیو دیکھ لیں گے، جب تک اپنے ہاتھ سے اس کی ساری تمرین، اس کی ساری ایکسرسائز نہیں کریں گے، تب تک آپ کو
مکمل سمجھ نہیں آئے گی اور اس پہ مکمل عبور حاصل نہیں ہوگا. اس کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے پوری کی پوری ایکسرسائز کریں. اور میں آپ کو جیسے ایک آدھ پیج کہہ رہا ہوں کچھ دنوں سے کہ جی وہ مجھے بھیج دیا کریں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ مجھے تھوڑا فیڈ بیک مل جائے گا کہ آپ کتنا صحیح کر رہے ہیں. تو ابھی مجھے جو مل رہا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے اس چیز سے نہیں گھبرانا کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی ہے، یا مجھے چونکہ پوری سمجھ نہیں آئی تو میں کر کے بھیجوں گا تو شاید وہ میرے لیے کوئی شرمندگی کے باعث ہوگی. ایسی بات بالکل نہیں ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے، غلط ہو صحیح ہو، پارشلی صحیح ہو کمپلیٹلی صحیح ہو غلط ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ایک دفعہ کریں گے غلطی ہوگی، دوسری بار کریں گے کم غلطی ہوگی، تیسری بار کریں گے تو انشاءاللہ وہ صحیح بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کریں گے ہی نہیں تو پھر آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہو کہ جی مجھے سمجھ آ رہی ہے، جیسے اب میں بتا رہا ہوں آپ کو مستر طالب سے کیا بنے گا، تو آپ زبانی کر بھی لیں گے نا تو پھر وہ آپ کی پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں آپ کو بھول جائے گا. تو اس لیے یہ میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ آپ جو ایکسرسائز ہے وہ ضرور کریں. جتنے پیجز اس میں دیے گئے ہیں سارا ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو جو ٹاپک سمجھایا گیا اس کے آخر میں جو ایکسرسائزز جو مثالیں ہیں ان کے تھرو آپ گزریں، سب کے سارے الفاظ کے، تو آپ کا اس میں جو ہے نا وہ گرپ زیادہ ہوگی، سمجھ میں زیادہ چیزیں آئیں گی. دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ اگر فرض کیا کوئی آپ عربی سے اردو سے آپ کو عربی کا ترجمہ کہنے کو کہا جا رہا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں. اگر آپ کو کسی لفظ کی عربی نہیں آتی ہے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ کسی کو بھی ایسا نہیں ہے. اب میں بھی کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ مجھے ہر لفظ کی عربی آتی ہے. عربی آنا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کسی ڈکشنری سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی آن لائن آپ کے پاس ایپ ہے یا آن لائن ڈکشنری ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اصل چیز ہے رول کے اس کے اوپر اپلائی کرنا. جیسے اب آج ہم پڑھ رہے ہیں نا مرکب اضافی، تو اگر فرض کیا آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی لڑکے کی کتاب، تو اب فرض کیا آپ کو لڑکے کی عربی نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں. کتاب تو ہم ویسے اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے جب مضاف اور مضاف الیہ کے طور پر ان کو یوز کرنا ہے تو ان کی جو حالت چینج ہونی ہے نا وہ طریقہ آپ کو آتا ہو. یعنی کتابن اگر آپ لکھ دیا تو وہ غلط ہو جائے گا، کتابو لکھنا ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مضاف لکھتے ہوئے اس کی دو جو پیش ہیں وہ ایک رہ جائے گی. اسی طرح جب آپ الولدو نہیں لکھنا بلکہ الولدی لکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ کے طور پر اس کی جری حالت آتی ہے. تو یہ رول اصل میں سیکھنا ہے آپ نے. عربی کی جو ویکیبلری ہے وہ تو ساتھ ساتھ آپ کی ہوتی جائے گی کہیں سے کہیں نہ کہیں سے. اگر آپ ایک لغت خرید لیں اس کی عربی کی اردو سے عربی یا عربی سے اردو والی تو وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آج کل بلکہ اس کی بھی اتنی ضرورت نہیں، آپ آن لائن چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی لفظ یا ایک سے زیادہ الفاظ ایسے ہیں جن کی آپ کو عربی نہیں آتی تو یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ جو لیسن ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو رول بتایا جا رہا ہے، جو قواعد بتائے جا رہے ہیں ان کو سمجھیں اور پھر ان کو ان الفاظ پہ اپلائی کر کے یعنی کوشش کریں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. اچھا جی، ہم اس سے آگے مزید بڑھیں. مندرجہ ذیل مرکبات میں مضاف واحد اسم کے طور پر آ رہا ہے. یہاں مضاف کو جمع سالم بنا کر مرکب اضافی بنائیں. اچھا، جیسے اوپر تسنیہ کی بات کی تھی نا، تو یہاں وہ ہے کہ جی ان کو جمع بنائیں. اب دیکھیں جیسے یہ پہلی مثال ہے نا، یہ کیا ہے؟ خادمن تھا اصل میں. خادمن المالکی یعنی مالک ہے ایک اور اس کا ایک ملازم ہے یا نوکر ہے. خادم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو انہی معنوں میں آتا ہے. تو یعنی مالک کا ملازم. تو اب اس میں کیا کیا ہے؟ خادمن سے خادمو ہو گیا اور المالکو سے المالکی ہو گیا. وہ مجرور حالت میں چلا گیا، زیر لگ گئی اور اس کی دو تنوین جو تنوین تھی دو پیش وہ ایک پیش رہ گئی، تو خادم المالکی ہو گیا. اب یہاں اس ایکسرسائز میں اصل چیز کیا کرنے کی کہ اس کی جمع بنانی ہے. اب خادمن سے جمع کیا بنتی ہے؟ خادمونا. اگر ہم تسنیہ کی بات کریں جیسے اوپر والے صفحے میں تھا تو وہ بنتا خادمانی، تو ہم اس کی نون ہٹا دیتے تو خادمہ ہو جاتا. اب ہم نے جمع بنانی ہے تو خادمونا بنایا اور پھر اس کا نون ہٹایا تو بن گیا خادمو. اگر آپ دوسرے کالم میں دیکھیں نا تو نون کے بغیر خادمونا تھا، جو نون ہٹا کے خادمو لکھا ہوا ہے. اور جو مضاف الیہ ہے وہ ویسے کا ویسے آئے گا کیونکہ اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنا. تو یہ کیا بن گیا؟ خادم المالکی. اب اسی طرح آگے کیا ہے؟ معلم الاولادی یعنی لڑکوں کا استاد. اب یہ لڑکا جو تھا نا ولدن، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اولادن. تو اولادن سے معرفہ بنا الاولادو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟
मुअल्लिमू, अब मुअल्लिमुन से मुअल्लिमू हो गया, तो मुअल्लिमुल औलादी होना चाहिए। अच्छा यहाँ एक ये गलती है, दाल के ऊपर जो पेश है ना ये जेर होनी चाहिए, क्योंकि जर्री हालत में आता है ना मुदाफिल है, तो ये टाइपिंग एरर है यहाँ आप सही कर लीजिएगा। तो ये मुअल्लिमुल औलादी। अब हमने करना क्या है इसमें, मुअल्लिमुन की जमा बनानी है, तो बनेगा मुअल्लिमूना, मुअल्लिमूना और फिर अल औलादी। तो मुअल्लिमूना का नून हम हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, मुअल्लिमू अल औलादी, मुअल्लिमुल औलादी, आप मिला के यूं पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह ये बाकी जितनी चीजें इसमें दी गई हैं, आपने क्या करना है, जो जामिउ है, फातिहु है, ताजिरु है, सानिउ, ये जितने भी दिए हुए ना मदाफ, इनकी जमा बनानी है, और उनके साथ अगर नून आ रही है जमा में आखिर में, तो नून गिरा के तो आगे लिख देना है। मुदाफिल है जो यहाँ लगा हुआ है ये वैसे का वैसे ही रहेगा, जैसे है ना मुनाफिकुल मदीनाती, यानी मदीना का मुनाफिक। तो अब मुनाफिक की जमा क्या होगी, मुनाफिकूना, तो नून हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, मुनाफिकू अल मदीनाती, वैसा ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा, मुनाफिकू अल मदीनाती। तो इसी तरह ये सारे आपने बनाते जाने हैं। जो हालत चेंज होती है ना, वो बाज़ औक़ात उसके अवामिल होते हैं। एक तो जैसे अभी मैंने बात की मंसूब होने की वजह एक होती है कि ये मफूल होता है उसका, जिस पे अमल होता है तो उसकी हालत नस्बी होती है, ठीक है। और दूसरी वजह एक ये है, जैसे ये इन्ना लिखा हुआ है ना, आप देख रहे हैं ये दूसरी लाइन में किताब से पहले इन्ना, तो आपने कुरान पाक में कई दफा पढ़ा होगा, किसी आयत के शुरू में आता है इन्ना, और बाज़ औक़ात किसी आयत के अंदर आता है तो फिर अन्ना होता है। तो इन्ना या अन्ना, इन दोनों का मतलब एक ही है और इन दोनों का अमल भी एक जैसा ही होता है। तो इन्ना क्या करता है कि इसके बाद जो इसम आता है ना, अगर इसम हो, फेल नहीं, अगर इन्ना के बाद इसम जो आता है उसको ये जबर दे देता है, यानी नस्बी हालत में दे देता है। अब जैसे ये था ना किताबुल्लाही, अब अगर आप अभी हमने जो मुरक्कब इजाफी की तफसील सारी समझी है, जो सारी मिसालें देखी हैं, उनकी मदद से आपने देखा किताबुल्लाही यानी किताबुन से किताबु हुआ और अल्लाह से अल्लाह ही हो गया। तो ये तो बन गया मुरक्कब इजाफी हमारे तय करदा असूल के मुताबिक, किताबुल्लाही यानी अल्लाह की किताब, और ये है रफ़ई हालत में यानी मुरक्कब इजाफी मरफू। दूसरी मिसाल क्या है कि ये आप देख रहे हैं किताबुल्लाही लिखा हुआ है, यानी बा के ऊपर जबर लग गई है। तो इसकी वजह क्या है कि ये जो इन्ना है ना इससे पहले, ये इसने इसको जबर दी है। तो जब भी इन्ना या अन्ना आएगा अरबी में किसी जुमले में, तो उसके बाद जो इसम होगा वो नस्बी हालत में चला जाएगा। ये अभी हम आगे जाके ना मंसूबात का एक पूरा लेसन पढ़ेंगे, उसमें हम सारे अवामल को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अवामल हैं जो रफ़ई हालत से नस्बी हालत में ले जाते हैं, वो यानी मजीद हैं। तो उसमें से एक ये इन्ना की यहाँ मिसाल दी गई है, तो इन्ना की वजह से हुआ किताबा, अदरवाइज ये किताबुल्लाह था। अब देखें आप कितनी शक्लें चेंज हो रही हैं। ये असल में कोई भी जुबान हो उसके एक अपने कवायद होते हैं। उर्दू चूंकि हमें आती है, मैं अब उर्दू बोलते हुए अल्फाज को आगे पीछे कर रहा हूँ, जहाँ का आता है का लगा रहा हूँ, जहाँ की आता है की लगा रहा हूँ, कहीं है आ रहा है, कहीं है आ रहा है, कहीं पर आ रहा है, कहीं नीचे, अल्फाज आते जा रहे हैं वो मेरी जुबान से अदा होते जा रहे हैं क्योंकि मुझे ये जुबान आती है। लेकिन जब नई जुबान, इसी तरह किसी को अगर उर्दू सीखनी पड़ेगी तो उसके लिए भी मुश्किल लगेगा, उसको भी ये सारी चीजें जहां जहां तब्दीली आ रही है उसके कवायद सीखने पड़ेंगे। तो इसी तरह हम चूंकि अरबी जुबान है हमारी नहीं है और हमने अभी सीखनी है, तो इसमें जो छोटी छोटी तब्दीलियां जुमले की जरूरत के मुताबिक आती हैं, उनके हमने कवायद जो बनाए गए हैं वो हम सीख रहे हैं। तो इसी तरह सीखते सीखते आहिस्ता आहिस्ता हमारी जब चीजें सारी जमा हो जाएंगी तो इंशाल्लाह हमें पूरी बात समझ आने लग जाएगी। तो अब यहाँ हमने एक नई बात क्या सीखी है, यानी इन्ना अगर लग जाए तो उसके बाद वाला जो इसम है वो मंसूब हो जाता है। यानी अगर किताबुन होता तो किताबान हो जाता, अब यहाँ चूंकि किताबू था तो किताबा हो गया इन्ना के। अगर इन्ना जो ही हटेगा तो ये फिर किताबुल्लाह ही बनेगा। अच्छा, इसी तरह ये तो हो गई इसकी मंसूब, मुरक्कब इजाफी मंसूब। और जर्री हालत क्या है, हमने पढ़ा है मुरक्कब जारी पढ़ते हुए कि जब कोई हरफे जर आता है तो उसके बाद वाला इसम मजरूर हो जाता है। पढ़ा था ना हमने ये मुरक्कब जारी में कि पहले हरफे जार होगा और उसके बाद वाला इसम मजरूर होगा, तो वो मिलके बन जाएंगे जार व मजरूर, और उनको इज्तिमाई तौर पर क्या कहते हैं, मुरक्कब जारी। तो यहाँ वही मिसाल आई है। अब वैसे तो देखें ना, अगर होता मिन किताबिन, अगर होता खाली किताबुन और उसके साथ लगता मिन, तो हम कह देते मिन किताबिन, किताब से।
لیکن چونکہ یہ مرکب اضافی ہے کتابُلّہ، تو اب اس کے ساتھ من لگا تو اس نے کیا کیا، کتابو سے کتابی کر دیا، یعنی ایک پیج سے ایک زیر کر دیا، یہ صرف من کی وجہ سے۔ اگر من ساتھ نہ ہو تو پھر کتاب اللہ ہی ہے، جس طرح اوپر ہے نا انا کی وجہ سے کتاب اللہ ہوا ہے، یا من کی وجہ سے کتاب اللہ ہو گیا، یعنی اللہ کی کتاب سے۔ انا کا ویسے معنی ہوتا ہے بے شک، یقیناً، یہ ویسے معروف لفظ ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے اس کا مطلب۔ عام طور پہ ہم جو ہے نا قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو انا کئی بار استعمال ہوتا ہے، تو کسی چیز میں تاکید یا زور دینے کے لیے نا انا کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ بے شک یا یقیناً کے معنوں میں آتا ہے۔ تو جب یہ انا آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، اپنے بعد والے اسم کو منسوب کر دیتا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اسی طرح جب کوئی حرف جر آتا ہے تو وہ بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، یعنی جری حالت میں لے جاتا ہے، جیسے کہ یہاں کتابوں سے کتاب ہی ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اتنا کافی ہے اس کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔